بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ڈی جی خان میں مفتی غلام رسول فیضی صاحب کے ساتھ جو جہالت برا ایک مظاہرہ کیا گیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ایشو کیا تھا کہ ایصال ثواب کی مجلس میں انہوں نے مسئلہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے حوالے سے کیا، تو عدم جواز کے قائلین کو وہ ہضم نہیں ہوئی اور انہوں نے جاتے ہوئے مفتی صاحب بزرگ آدمی ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دی، تو اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ عدم جواز کے قائلین جو ہیں ان سے چند التماسات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ کفر اور اسلام کا مسئلہ تھا؟ کیا ہم فرض سمجھتے ہیں یا کوئی ایسا بڑا ایشو تھا پاکستان کی اس موجودہ صورتحال کے اندر ان مسائل پر دوبارہ مناظرے اور دنگا فساد یا ڈرامے بازی، اس کی کیا حاجت تھی؟ اور اتنا بڑا اگر ایشو ہے اور بعد نماز جنازہ دعا مانگنے کو اگر کوئی آپ کفر شرک جو بھی سمجھتے ہوں، سب سے پہلے اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیرے، ہاتھ لگا کر کے دیکھیں تو انور شاہ کشمیری صاحب آپ جواز کے قائل ہیں، فتاوی فریدیہ اٹھا کر کے دیکھیں، وہ بھی قائلین میں سے ہیں۔ اپنے اکابرین پر وہی فتاوی جات لگائیں، وہی احکامات لگائیں جو آپ جماعت اہل سنت کے علماء پر لگانا چاہتے ہیں۔ رہی بات ہماری طرف سے، تو بھائی ہم جائز سمجھتے ہیں، تو جواز کے لیے بہت سارے دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ بطور تبرک میں عرض کرنا چاہتا ہوں، الاشباح والنظائر اٹھا کر کے دیکھیں، المبسوط اٹھا کر کے دیکھیں، المجلۃ الاحکام العائد علیشہ اٹھا کر کے دیکھیں۔ متفقہ طور پہ ایک ہمارے پاس اصول موجود ہے۔ کون سا اصول؟ کہ الاصل فی الاشیاء الاباحتی، اشیاء میں احکام اصل چیز جو ہے وہ جائز ہونا ہے۔ آپ اگر اس کو منع سمجھتے ہو، قرآن حدیث سے کوئی منع کی جو تعریف آپ کرتے ہوں گے اسی کے مطابق ایک دلیل لائیں۔ مفتی صاحب نے بھی عرض کیا، میں بھی عرض کر رہا ہوں، انہوں نے بھی فرمایا کہ قیامت آ جائے گی، اس کی آپ کے پاس دلیل موجود نہیں ہے۔ اب رہی بات کہ عدم ذکر کو عدم ثبوت قرار دینا یا نفی کو مستلزم ہونا، اس کی نفی علامہ ابن عابدین شاہ نے اپنے رد المختار در مختار کے اندر فرمایا ہے۔ اور رہی بات بطور تبرک، آپ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ حدیث سے غلط استدلالات کیا گئے، میں عرض کرتا ہوں، حدیث مرفوع پڑھ رہا ہوں۔ اب وہی بندہ جانے گا اس کو حدیث مرفوع کیا ہوتی ہے جسے پتا ہوگا۔ حدیث مرفوع میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کیا کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له دعا، کہ جب تم نماز جنازہ پڑھو تو میت کے لیے دعائے مغفرت کرو خلوص کے ساتھ۔ اب یہاں ایشو یہ ہوتا ہے بھئی یہ تو نماز جنازہ کے اندر کی دعا ہے۔ بھئی اگر اندر کی دعا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جملہ شرطیہ جزائیہ ہے۔ اذا صلیتم علی المیت شرط ہے، فاخلصوا له دعا یہ اس کی جزا ہے۔ اور پہلا سال جس نے نامیر پڑھی، ہدایت النحو پڑھی، کافی شفیع پڑھا، اس کو پتا ہے کہ شرط اور جزا میں تغیر ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ نماز جنازہ کے اندر کی دعا نہیں، بعد والی دعا ہے۔ اور فاخلصوا له دعا کا فا جو ہے یہ تعقیب کے لیے آتا ہے، تعقیب مال اتصال۔ نماز جنازہ جب پڑھ لو اس کے فوراً بعد تم دعا مانگو، سرکار کی حدیث موجود ہے۔ اگر ابھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو میں قرآن مجید فرقان حمید سے استدلال کرنا چاہتا ہوں کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، جب نماز جمعہ پڑھی جائے، نماز پڑھی جائے، فَانتَشِرُوا، جیسے وہ جزا اور شرط سے تعقیق کے لیے تھا، یا ویسے ہے کہ جب نماز تم پڑھ چکو، نماز جمعہ پڑھی جائے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، پھر منتشر ہو جاؤ۔ اب جب جمعے کی باری آئے، نماز کی باری آئے، تو نماز میں تو نہیں کہتے کہ اس کے اندر منتشر ہو جاؤ، کیوں؟ تعقیب کے لیے ہے، نماز جمعہ پڑھنے کے بعد آپ منتشر ہو جاؤ۔ مگر جب نماز جنازہ کی بات، نہیں یہ تو اس کے اندر کی، تو لہٰذا جیسے جمعۃ المبارک پڑھنے کے بعد جب جیسے وہاں پر
شرط اور جزا ہے، ایسے یہاں پر بھی شرط اور جزا ہے، جیسے وہاں فا تعقیب کے لیے یہاں پر بھی فا تعقیب کے لیے. تو لہٰذا جس طرح تم نماز کے اندر یہ حکم لگاتے ہو کہ نماز پڑھنے کے بعد نماز جیسے پڑھی جائے اس کے بعد منتشر ہو جاؤ، تو اسی طرح اذا صلیتم علی المیت، جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو